هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. صلوات پڑھیں. تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جس نے آسمان کا شامیانہ بنایا، زمین کا فرش بچھا دیا اور روشنی کے لیے چاند اور سورج سے تمام تر انسانیت کو منور فرما دیا. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام. وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. تمام تر شکر پروردگار کی کیفیتوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر، اس دولت یقین کے ساتھ کہ بارگاہ رب العزت میں ایک جملہ تو کیا، ایک حرف تو کیا، ایک نقطہ بھی اگر شرف عزت پا گیا تو نجات کا سامان نقطہ بائے بسم اللہ کی ذات کی قسم فراہم ہو جائے گا. یقیناً ایام ماہ رمضان آہستہ آہستہ ہمارے درمیان سے گزر رہے ہیں، اور ایسا نہ ہو کہ گزر جائیں اور پھر خیال آئے کہ کچھ تو انجام دیا جاتا ایسا کہ جو شفاعت کا باعث قرار پاتا. دوسرا، جمعۃ المبارک بھی آج گزر گیا. اب جو زندہ رہے گا آئندہ سال اسے یہ ماہ رمضان کے پہلے 2 جمعے نصیب ہو سکیں گے، اور جو اگر زندہ نہ رہے تو ہماری زندگی کا یہ آخری ماہ رمضان کے پہلے 2 جمعوں کا موقع تھا جو ہاتھ سے نکل چکا. البتہ سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبہ شعبانیہ سے استفادہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ کے رسول وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ أَقْسَمَ بِعِزَّتِهِ، اور جان لو اس بات کو کہ اللہ نے اپنی عزت کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا اللہ يعذب المصلین، کہ وہ نماز گزاروں کو ہرگز عذاب نہ دے گا. جان لو کہ اللہ نے اپنی عزت کی قسم کھا کر اعلان کیا کہ وہ نماز گزاروں کو عذاب میں مبتلا نہ کرے گا. تو یہاں پر اللہ کے رسول کا پہلا پیغام نماز گزار والساجدین، اور خدا نے قسم کھاتے ہوئے ایک اور گروہ کو شامل کیا اور سجدہ گزار. حالانکہ دونوں میں آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے. بھلا کوئی نماز ایسی بھی ہے جو سجدوں کے بغیر ہوتی ہو؟ ہے کوئی نماز ایسی؟ تو شاید کہیں سے کوئی جواب مجھے ملے، مولانا ایک نماز ایسی ہے جو سجدوں کے بغیر ہوتی ہے. مشکل یہ ہے کہ ہر نماز میں ماموم پیچھے ہوتا ہے، امام آگے ہوتا ہے. ایک ہی نماز ایسی ہے جس میں وہ آگے ہوتا ہے، امام پیچھے ہوتا ہے. اور باقی ساری نمازوں میں کبھی امام جماعت کو ہم نے یہ نہ دیکھا کہ پیچھے مڑ کر پوچھا ہو کہ بھائی تیرانی نماز پڑھا دوں. کبھی نہیں پوچھا. وقت نماز خلاص، آپ چاہے تیار ہوں کہ نہ ہوں، آپ نے دعائے توجہ پڑھی ہو کہ نہ پڑھی ہو، آپ نے اقامت میں حصہ لیا ہو کہ نہ لیا ہو، آپ نے صفیں درست کرنے میں ہوشیاری دکھائی ہو کہ نہ دکھائی ہو، وہ تکبیر کہہ دیتے ہیں. واحد ایک نماز ایسی ہے جس میں پلٹ کے پوچھتے ہیں ولی کون ہے. پتہ چلا ایک نماز وہ ہے جو ولایت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، اور ایسی ولایت جب تک میت کا ولی اجازت نہ دے دے
تب تک امام جماعت میت کی نماز نہیں پڑھتا. اور شاید یہ کیفیت تو اپنے مقام پر رہے. یہ نماز نہیں ہے، یہ نماز صرف ایک دعا ہے. نام نماز ہے، صاحبان علم ادھر بیٹھے ہوئے. جب اللہ کے رسول نے نماز کا طریقہ بیان نہیں فرمایا تھا، اس زمانے میں بھی صلات کا مطلب دعا تھا. صلات کا لغوی ترجمہ ہے دعا. تو لغوی ترجمے کے لحاظ سے نماز میت بالکل صلات ہے، مگر نماز نہیں ہے. نماز کوئی نماز ایسی نہیں ہے جس میں سجدے نہ ہوتے ہو. اور ایک اور خاص پیغام یہ کہ ہر نماز جو کم از کم واجب نماز ہے وہ 2 رکعتی نماز ہے. اس سے کم مختصر نماز تو نہیں ہے. مسافر ہو، انسان حالت سفر میں ہو تو نماز قصر ہو کر بھی کم از کم 2 رکعت تو ہے. اور 2 رکعت میں 2 قیام ہیں، 2 رکعت میں 2 رکوع ہیں، 2 رکعت میں 1 قنوت ہے، 2 رکعت میں 1 تشہد ہے، 2 رکعت میں 1 سلام ہے. بس ایک ہی چیز سب سے زیادہ ہے، وہ ہیں 4 سجدے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. وہ ہیں 4 سجدے. تو آپ فرماتے ہیں کہ خدا نے اپنی عزت کی قسم کھا کر یہ ارشاد فرما دیا ہے کہ وہ نماز گزاروں کو، سجدہ گزاروں کو عذاب نہ دے گا. اور خدا نہ دکھائے گا وَأَلَّا يَرَوْأَهُمُ النَّارِ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسِ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. خدا ان نماز گزاروں اور سجدہ گزاروں کو جہنم کی آگ بھی دیکھنے نہ دے گا. اللہ یروہم النار، خدا انہیں ہرگز جہنم کی آگ بھی نہ دکھائے گا اس دن. یوم یقوم، جس دن کے کھڑے ہوں گے الناس، سارے انسان، لرب العالمین، عالمین کے رب کی بارگاہ میں. تو نماز گزار اور سجدہ گزار. ویسے تو نماز کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے، اور ایسا پیغام ہے کہ سورہ مبارکہ المؤمنون، بڑی آسان سی مثال ہے. ہم نے ہمیشہ سنا مجلس کے اناؤنسمنٹ میں کہ مومنوں سے شرکت کی التماس ہے. ارے خدا نے مومنوں سے ہی شرکت کی التماس کی ہے جب نماز کا اعلان کیا ہے. خدا نے کب کسی غیر سے نماز طلب کی ہے؟ غیر کا خدا سے کیا تعلق، اور اپنوں کا خدا سے کیا اختلاف. وہ نماز کے لیے بلاتا ہے قد افلح المؤمنون الذین ہم فی صلاتہم خاشعون. آیت نمبر 2، آیت نمبر 1 کے بعد سورہ مبارکہ المؤمنون میں مومنوں کی پہلی پہچان یہ ہے، کامیاب کون ہیں کہ جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں. تو نماز کا پیغام سورہ المؤمنون سے، اور مومنوں کے سامنے بڑی جرت کی بات ہے کہ نماز کی بات اور صاحبان ایمان کے لیے ایک جملہ کہہ دوں کہ واقعاً کل لوگ کہتے تھے کہ یہ مولا کے چاہنے والے یہ ماتم دار نماز نہیں پڑھتے. بڑا الزام تھا. مگر کتنے واقعات خود ان کے اپنے ہاتھوں سے، جلادوں کے ہاتھوں سے ایسے رونما ہوئے کہ مسجد میں کبھی جمعے کی نماز، کبھی مغرب کی نماز، کبھی فجر کی نماز، اور صاحبان ایمان کی شہادت نے اس خود بخود عنوان کو ختم کر دیا کہ مسجد میں اگر شہید ہو شیعہ حالت نماز میں تو شہادت تو شرف ہے، لیکن اس بات کا تو یقین آ گیا نا کہ صاحبان ایمان ہی نماز پڑھا کرتے ہیں. تو سورہ مومنون کی آیت نمبر 2 ہم سب کے لیے پیغام، اور اس کے بعد آئیے سورہ مبارکہ البقرہ کی آیت نمبر 153. صاحبان ایمان اتفاق سے شہادت کے عنوان سے پہلے، شہادت کی آیت سے پہلے، اس کے بعد فوراً شہادت کی آیت ہے. اس آیت سے پہلے خدا نے اعلان کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، استعینوا بالصبر والصلاۃ، تمہیں چاہیے کہ مدد طلب کرو صبر سے اور صلات سے. صبر کا ترجمہ ہے روزہ، اور روزے کو اسی لیے ماہ مبارکہ رمضان کو شہر الصبر کہا جاتا ہے. جتنا صبر
ذرا سا احتیاط سے ڈرتے ہوئے کہوں، جبر نہ سمجھیے گا، صبر اور ہے، جبر اور ہے۔ صبر میں اور جبر میں فرق کیا ہے؟ جبر میں ثواب کوئی نہیں ہے، صبر میں نقصان کوئی نہیں ہے۔ جبر کا مطلب یہ کہ آپ مجبور تھے، کچھ نہ کر سکے۔ میں نے تو بہت افراد کو افطار سے پہلے غصے کی حالت میں دیکھا اور یہ کہتے ہوئے سنا کہ روزہ ہے، ورنہ آپ کو بتاتے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ میں اس کو جبر کہوں یا صبر؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر، کیا کہوں؟ روزہ ہے ورنہ بتاتے آپ کو کہ آپ کے سوال کا جواب ہم کیا دے سکتے۔ یہ جبر ہے، یہ صبر ہے، یہ شہر صبر ہے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد طلب کرو تم صبر سے اور صلاۃ سے۔ صبر کا مطلب روزہ، صلاۃ کا مطلب نماز۔ تو نماز پڑھ کے مدد طلب کرنا، ہاں بالکل ایسا ہی ہے جیسے مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی اہم امور کے لیے روانہ ہوتے تھے، کسی اہم کام کے لیے گھر سے نکلتے تھے، تو امام 2 رکعت نماز پڑھ کر روانہ ہوتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھ کر روانہ ہوتے تھے۔ ہم کام کے بعد نماز پڑھتے ہیں، امام کام سے پہلے نماز پڑھتے تھے۔ اور اسی لیے شاید شہزادی کونین نے یہودی کے گھر میں، بیت الیہود میں، جب شہزادی کونین کو بلوایا گیا اور آپ کی شرکت کے واقعات آپ نے ہمیشہ سنے، اس میں کیفیت کیا کہ وہ بے ہوش ہو گئی خواتین، دلہن کا انتقال ہو چکا، سیدہ دعا بعد میں کرتی ہیں، مصلی عبادت کو پہلے بچھاتی ہیں۔ بھلا جہاں فاطمہ جائیں مصلی نہ بچھے، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہمیں تو یہ بات سمجھ میں آ گئی، یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ مصلی ہو کہ نہ ہو، مگر مصلی جب بھی ہو تسبیح فاطمہ تو رہے گی نا۔ تو مصلی عبادت کا فاطمہ کے نام سے ایسا منسوب، 2 رکعت نماز پڑھو۔ اور شیخ مرتضی انصاری علیہ الرحمہ، بہت عظیم شخصیت، علماء تشیع میں بہت بڑا نام، شیخ مرتضی انصاری۔ کیا تقوی، کیا پرہیزگاری، کیا باپ کی خدمت، کیا ماں کی خدمت، کیا تقوی، تمام باتیں بیان کرنے کا وقت نہیں، خالی اتنا جملہ بیان کر دیں کہ ان سے بڑا کوئی عالم ان کے دور میں ظاہراً نہیں تھا۔ جب یہ مرجعیت کے منصب سے متصل ہوئے، جب علماء نے ان کی طرف رجوع کیا کہ اب آپ ہی سب کچھ ہیں، ہر مسئلہ آپ سے پوچھا جائے گا، رونے لگے، کہہ رہے یہ وقت آ گیا کہ اب علماء باقی نہ رہے، مجھ جیسے طالب علم سے پوچھا جائے گا، رونے لگے۔ اب جب مشکل پیش آتی تھی کیا کرتے تھے؟ کہتے ہیں کہ 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، کتاب بند کرنے کے بعد کس سے پوچھتے؟ ان سے بزرگ عالم اس زمانے میں کوئی نہ تھا۔ مصلی بچھاتے تھے، کتاب بند کرتے، 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ اب جب کتاب کھولتے تھے تو ایسا لگتا تھا مسئلے کا حل کسی نے آ کے لکھ دیا ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے صاحبان ایمان مدد طلب کرو روزے سے اور نماز سے۔ تو روزے اور نماز کی بات کرتے کرتے نماز کے مسائل میں صرف 2 جملے اور، ایک وہ مقام کہ جہاں پروردگار نے سورہ مبارکہ المدثر، سورہ مبارکہ المدثر، وہ چادر اوڑھنے والے کا عنوان، وہ کملی اوڑھنے والے کا انداز، مزمل کہیے، مدثر کہیے، البتہ سوروں کے نام بھی ہیں۔ اور اس میں آیت نمبر 42 اور آیت نمبر 43 پڑھیے، فی جنت یتساءلون، وہ سوال کر رہے تھے اصحاب جہیم سے، صاحبان جنت، ما سلککم فی سقر، تمہیں کون سی بات جہنم میں لے جانے کا باعث بنی؟ تو ان کا جواب تھا لم نک من المصلین، ہم نماز گزاروں میں شامل نہیں ہوتے تھے۔ تو جو نماز گزاروں میں شامل نہیں ہے اس کے لیے جہنم یقینی ہے، اس لیے کہ سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کہ اپنی ذات کے لیے پیغمبر کی اپنی ذات، سورہ مبارکہ الحجر آیت نمبر 98، آخری آیت سے ایک آیت پہلے پروردگار نے اپنے حبیب سے ارشاد فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، بس اپنے رب کی تسبیح کر اس کی حمد کے ساتھ، وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ، اور ہو جا سجدہ کرنے والوں میں سے، وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی اتنی عبادت کر یہاں تک کہ تیری موت واقع ہو جائے۔ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تو خدا اپنے حبیب سے ہی چاہتا ہے، اور کیا انداز ہے، خدا اپنے حبیب سے چاہے، صاحبان ایمان سے مولا چاہیں، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، کب تک؟ حتی آتاک الیقین، کب تک؟ یا ابا عبداللہ نماز آپ نے پڑھی کب تک؟ حتی آتاک الیقین۔ اور رہی بات سجدے کی، تو سجدہ امام کا کیا انداز ہے، میں شاعر کی زبان سے کہوں تو اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری۔ نہ اس ضرب کا وزن مل سکتا ہے کہ کوئی میزان ہو جو افضل ثقلین سے بڑی عبادت لا کر دکھا دے، نہ اس سجدے کا نعم البدل ممکن ہے کہ سجدہ اختیار سے ہوتا ہے۔ سجدے میں سر رکھنا بھی اختیار کے ساتھ ہے، اٹھانا بھی اختیار کے ساتھ ہے۔ رکھا تو امام نے سر ضرور تھا سجدے میں، اٹھایا آج تک نہیں ہے، اٹھایا آج تک نہیں ہے۔ تو خدا نے اپنی عزت کی قسم کھا کر دو قسم کے افراد کو بیان کیا کہ ان پر عذاب نہیں ہوگا، ایک نماز گزار، ایک سجدہ گزار، اور ان کو خدا آتش جہنم کی شکل بھی نہ دکھائے گا۔ خدا نے قسم کھا لی ہے۔ جب خدا نے قسم کھائی ہے اور قسم عزت کی کھائی ہے تو عزت خدا تک جانے کے لیے کل کے روزے کا سہارا لیتے ہوئے آج کے روزے کے ثواب کے بیان کے ساتھ بات کو آگے بڑھائیں۔ ہم نے کل مجلس کی مناسبت کو دیکھتے ہوئے ثواب بیان نہیں کیا تھا، اس دولت یقین کے ساتھ کہ خدیجہ طاہرہ کے نام سے جو منسوب ہو جائے تو ثواب ہی ثواب ہے۔ تو آج کا ثواب تھا کیا؟ دن گزر گیا کہ 70,000 حاجتیں، آج کے روزے دار کی 70,000 حاجتیں خدا پوری کر چکا۔ آج کے روزے دار کے لیے شمس و قمر و نجوم، سورج، چاند، ستارے، زمین کے ریت کے ذرات اور پتھر، درختوں کے پتے اور مچھلیاں، چرند و پرند، سب کے سب مل کر اس کے حق میں خدا سے مغفرت کا سوال کر رہے تھے۔ آج کا روزہ مکمل ہو گیا، کل کا 11واں روزہ انشاءاللہ شروع ہوگا۔ کیا ثواب! سرکار ختم یہ مرتبت نے ارشاد فرمایا ثواب کتنا ہے، کہ ثواب اتنا زیادہ، کل کے روزے کے لیے 4 حج اور 4 عمرے کا ثواب، 4 حج اور 4 عمرے کا ثواب۔ 4 حجوں میں ہر ایک حج ایسا جو کسی نبی کے ساتھ کیا ہو، اور 4 عمروں میں ہر عمرہ ایسا جو کسی صدیق یا شہید کے ساتھ کیا ہو۔ تو یہ چاہے حج پر جانے کے لیے آپ کو حکومت حجاز ویزا دے سکے کہ نہ دے سکے، مگر کل حج کا ثواب رسول خدا آپ کو دے رہے ہیں۔ اور ایک بھی نہیں، 4 حج اور 4 عمرے۔ تو ثواب شروع کل سے ہوگا جب روزہ دعائے سحر سے شروع ہوگا، اور دعائے سحر امام محمد باقر علیہ السلام کے الفاظ، اللہم انی اسألک من عزتک بعزها وکل عزتک عزیزہ، اللہم انی اسألک بعزتک کلہا۔ یہ 3 کلمات ہیں، 3 سینٹنس ہیں، 3 جملات ہیں، ان کا ترجمہ ایک ہے، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کی عزت کا واسطہ دیتے ہوئے، آپ کی وہ عزت جو عزیز تر ہے، اور آپ کی تو ہر عزت ہی عزیز تر ہے، پس میں آپ کی ساری عزتوں کا واسطہ دیتے ہوئے آپ سے سوال کرتا ہوں۔ اور ابھی تک سوال آیا نہیں ہے، میں نے کہا تھا 22 کلمات ہیں جن میں پہلے امام نے انسان کو انداز سکھایا کہ خدا کی کون کون سی اسماء،
کون کون سے صفات اور کون کون سی اس کی تمام تر حوالوں کا واسطہ دے کر کیا دعا مانگو، یہ آخری بات ہے۔ پہلے عزت، اتفاق سے لفظ عزت آج استعمال ہوا اس پہلے مرحلے میں جہاں اللہ کے رسول نے خطبہ شعبانیہ میں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ أَقْسَمَ بِعِزَّتِهِ، عزت پھر استعمال ہوا یہاں پر عزت، اور پھر استعمال ہوگا اب سورہ کہف میں لفظ عزت۔ لیکن پہلے عزت کا ترجمہ کیا ہے؟ میں ذرا سی ایک غلط فہمی دور کر دوں ہمارے اردو زبان کے مسائل میں۔ عزت اور شہرت ہم نے دونوں کو ایک معنی میں سمجھا ہے، حالانکہ شہرت الگ ہے اور عزت الگ ہے۔ شہرت اچھی بھی ہو سکتی ہے، شہرت بری بھی ہو سکتی ہے، عزت اچھی ہی ہوتی ہے، بری کبھی نہیں ہوتی۔ عزت اور شہرت میں فرق کیا؟ شہرت کا مطلب یہ کہ آپ میڈیا پر آ گئے، آپ کے نام سے لوگوں نے آپ کو پہچانا، ارے کیا کہنا، آپ تو میڈیا پہ آئے تھے، فلاں چینل پہ آپ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو چینل پہ آپ آ سکتے ہیں، آپ کی سیڈیز ریلیز ہو سکتی ہیں، والیومز آپ کے آ سکتے ہیں، آپ بڑے مشہور ہو جائیں، ایئرپورٹ پر جائیں تو لوگ آپ کو دیکھنے کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، یہ شہرت ہے، عزت نہیں ہے۔ عزت تو یہ ہے کہ مصلی بچھا کر اگر سجدے میں سر رکھ دے تو زمین ادھر سے ادھر پلٹ کر رہ جائے۔ عزت کیا ہے؟ عزت پروردگار۔ عزت کا ترجمہ کم از کم کیا گیا شکست ناپذیر حالت کو عزت کہتے ہیں، جس میں کوئی شکست نہ ہو اس حالت کو عزت کہتے ہیں۔ اور ہمیں عزت کیا سمجھ میں آئے؟ ہمیں تو حدیث قصہ نے سمجھایا، وَيَقُولْ عزتی وجلالی، جب خدا کے لیے کہا گیا کہ خدا کہتا ہے عزتی وجلالی، اب سمجھ میں آیا عزت خدا کے ان ناموں میں سے ہے جو جلال رکھتے ہیں، عزتی وجلالی۔ یا خدا نے عزت کی قسم کھا کر آل محمد کے نام سے کائنات کو بنایا، یا عزت کی قسم کھا کر معصوم نے خدا سے مانگنے کا طریقہ سکھایا۔ وہ قسم کھاتا ہے اپنی عزت کی ان کو بناتے ہوئے، یہ قسم کھاتے ہیں اس کی عزت کی، دعا مانگنے کا طریقہ سکھاتے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو عزت کے حوالے سے دو تین خاص جملے، اور اس سے پہلے کہ ہم بات کو آگے بڑھا دیں، عزیز خدا کے ناموں میں ایک نام ہے، خدا کے نام بہت سارے نام، سارے اچھے نام خدا کے، عزیز خدا کا نام۔ عزیز کا ایک ترجمہ ہے الغالب، عزیز کا ایک ترجمہ ہے القوی، عزیز کا ایک تیسرا ترجمہ ہے الذی ہوا لیس لہ، یہ وہ خدا جس کا کوئی معادل لا معادل لہ، وہ هو الفرد، اکیلا۔ تو قوی، غالب اور اکیلا، قوی، غالب اور اکیلا، یہ تین ترجمے ہیں خدا کے اس میں مبارک عزیز کے حوالے سے۔ اور اگر عزت کی بات پوچھئے تو سورہ مبارکہ منافقون، خیر ہم تو پاکستان میں جہاں جمعہ پڑھاتے ہیں وہاں پر لوگ بڑی خواہش کرتے ہیں مولانا سورہ منافقون ضرور پڑھا کیجئے جمعہ کی نماز میں۔ خیر آپ کو تو آسانی ہے کہ سورہ مبارکہ جمعہ کبھی کبھی سننے کو مل جاتی ہے، بہت کم شاید یہاں پر ایسا ہوتا ہوگا کہ سورہ جمعہ بھی پڑھی جاتی ہو اور رکعت دوم میں سورہ منافقون بھی۔ کیا الذین یقولون، کیا کہتے تھے منافق؟ کہتے تھے کہ جب ہم مدینے میں داخل ہوں گے تو صاحبان عزت لَأُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، صاحبان عزت صاحبان ذلت کو نکال کے باہر کر دیں گے۔ حبیب آپ کہیے ساری عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے اور صاحبان ایمان کے لیے ہے۔ عزت خدا کے لیے ہے، عزت محمد مصطفیٰ کے لیے ہے، عزت صاحبان ایمان کے لیے ہے۔ تو جو عزت چاہتا ہے
ومن کان یرید العزت من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، سورہ فاطر۔ جو شخص چاہتا ہے کہ عزت حاصل کرے، یاد رکھے عزت تو خدا کے نام سے ہے۔ کتاب ہے، کتاب خدا ہو جائے تو عزت ہو جائے، عبد ہے، عبد خدا ہو جائے تو عزت ہو جائے، ولی ہے، ولی خدا ہو جائے تو عزت ہو جائے۔ تو عزت خدا کے نام سے ہے، اور خداوند عالم کے اس خاص لفظ کو وسیلہ بناتے ہوئے معصوم نے دعا مانگنے کا طریقہ بیان فرمایا، اللہم انی اسألک من عزتک باعزھا، پروردگار تجھ کو تیری عزت کا واسطہ ہے۔ خدا کیسا غالب ہے، عزیز مانے غالب، خدا ایسا غالب ہے کہ کوئی اس پر غالب نہیں آ سکتا، سب اس کے سامنے مغلوب ہیں، وہ اکیلا قاہر ہے، سب اس کے سامنے مقہور ہیں، وہ اکیلا صاحب عزت ہے۔ اس کی بارگاہ میں انسان سر جھکا کر کہتا ہے پروردگار تو صاحب عزت ہے، ہم صاحب ذلت ہیں، اور بھلا ذلیل پر اگر عزیز رحم نہ کرے تو کون رحم کرے گا؟ تو یہ مناجات کا انداز مولا کا ہے، یا اپنے الفاظ میں خدا سے بات کیجئے۔ تو عزت خداوند عالم کے نام سے۔ دوسرا اس کا ترجمہ ہے الغالب کے بعد القوی، القوی، اور القوی کے لیے بہت آسان جملہ، لا حول ولا قوت، لا حول ولا قوت، کوئی طاقت کوئی ہمت نہیں ہے الا باللہ العلی العظیم، مگر جو کچھ ہے وہ اللہ کے ذریعے سے ہے، جو علی بھی ہے اور عظیم بھی ہے۔ نکال دو یہاں سے بھی علی کے لفظ کو، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو یہاں بھی لفظ علی ہے اور پروردگار کی طاقتوں کا بیان ہے۔ یا کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں اٹھا نہیں جا رہا نماز پڑھنے کے لیے، تو کب اٹھتے ہو خود؟ بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد وارکع واسجد، اللہ کی ہمت اور طاقت سے، اللہ کی ہمت اور طاقت سے جس دن بندہ اپنی ہمت و طاقت پر آ گیا، سمجھیے آ گیا مصیبت میں۔ جب تک خدا کی ہمت و طاقت پہ یقین ہے، لوگ کہتے ہیں روزہ کیسے کٹے گا، سحری پر آنکھ کھلی نہیں تھی، تو کیا سحری پر کھانا کھا کر روزہ رکھتے ہو؟ تو خدا کہاں گیا پھر؟ اگر سحری کا وہ 1 گلاس پانی پی لینا، 5 گلاس پانی پی لینا انسان کو دن بھر چلا سکتا ہے، تو خدا کہاں گیا؟ خدا کی ہمت، خدا کی طاقت، بحول اللہ ہے۔ کوئی یقین دلاؤں میں آپ کو؟ تو یقین کے لیے کیا مثال دوں؟ 1 لاکھ لیٹر پانی چاہیے تھا 300 سال کے لیے یا 1 سال کے لیے؟ 100 سال کے لیے۔ کس کو؟ اصحاب کہف کو۔ دن میں کم از کم 1 کلو کھانا چاہیے تھا نا، نہ کھانا کھایا، نہ پانی پیا، نہ کھانا کھایا۔ جب کوئی کوما میں رہتا ہے، وینٹ پر رہتا ہے، دماغ ڈیڈ ہو جائے، نیند غالب ہو جائے اور طویل نیند ہو، تو اسے ناک کے ذریعے سے نالی ڈالتے ہوئے یا حلق میں نالی ڈالتے ہوئے اس کو خوراک دی جاتی ہے۔ مگر کون سے اصحاب کہف کے لیے میڈیکل سہولت موجود تھی جو خدا خوراک پہنچا رہا تھا بغیر کھائے پیے، بغیر کھائے پیے؟ اگر اصحاب کہف 309 سال زندہ رہ سکتے ہیں تو 15 گھنٹے کے روزے میں کون سی قیامت؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یقین تو ہو خدا کی ذات پر، یقین تو اپنی خوراک پر ہے، خدا کی ذات پر کہاں ہے؟ بھائی سحری پہ چائے نہیں پی تھی، آج دن بڑا خراب گزرے گا، کیسے کٹے گا دن؟ کبھی یہ سوچا کہ سحری پہ دعائے سحر نہیں پڑھی تھی، آج کیسے کٹے گا روزہ کہ خدا سے کچھ مانگا ہی نہیں ہے؟ کبھی یہ بھی سوچا میں نے؟ ہمیشہ یہ سوچتا چلا گیا کہ اب کیا ہوگا، 15 گھنٹے کا روزہ ہے اور آج جمعے کی نماز بھی پڑھنی پڑ گئی۔ مشکل کام تھا نا جمعے کی نماز کے لیے آنا، ورنہ آج تو آف ڈے تھا، آرام کرتے۔ تو خیر بات ہو رہی ہے
اصحاب کہف کی بات زبان پر آ گئی تو کتنا پانی چاہیے تھا، کتنی خوراک چاہیے تھی، اور خدا نے ایک جسم کو صلاحیت دی ہے 100 سال 150 سال بس صلاحیت ہے بدن کی، اس صلاحیت کو 309 سال تک ایکسٹینڈ کر دینا بغیر کھائے بغیر پیے۔ خدا کی طاقت پہ پھر بھی انسان کو اگر شک ہو تو پہلے کلمے کی تجدید کر لے۔ لیکن ایک سوال کسی نے مجھ سے کیا تھا کہ کیا اصحاب کہف اٹھے ہیں دوبارہ؟ جی ہاں، بیچ میں اٹھ چکے ہیں۔ ایک تو اٹھے جب تھے، کب اٹھے تھے؟ جب کہ خدا نے ان کو بیدار کیا اور قیامت کا یقین دلانے کے لیے، قوم کو سمجھانے کے لیے اٹھایا تھا، تب یہ اٹھ کے گئے تھے۔ واقعات آپ سن چکے۔ اس کے بعد بھی اٹھے ہیں، اور اس کے بعد کب اٹھے ہیں؟ جبکہ سرکار ختم یہ مرتبہ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کا رسول ارشاد فرما رہے تھے، کتاب کا حوالہ ہے الدمۃ الثاقبہ جلد نمبر 1 فضائل و مناقب مولا متقیان کے باب میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، کچھ مولا سے سرگوشی فرماتے ہوئے، اور اس کے بعد اظہار ولایت اور منصب امامت کے اظہار کے لیے امام نے چادر منگوائی۔ اللہ کے رسول نے امام سے چادر لے کر آئی ہے۔ کہتے ہیں چادر جناب ام سلمہ کے گھر سے آئی تھی۔ بہرحال برد یمانی ہو یا کسائے یمانی ہو، آئی ہمیشہ نیک بیویوں کے گھر سے ہے۔ منگائی ہے اور منگانے کے بعد بچھایا گیا ہے، اور بچھانے کے بعد اللہ کے رسول فرمایا بیٹھ جاؤ یا علی اس کے اوپر، اور 3 افراد اور ہیں، عبد الرحمن ابن عوف، حضرت ابو بکر خلیفہ اول اور خلیفہ ثانی، یہ 3 افراد بیٹھ گئے، اور تینوں افراد کے علاوہ مولائے متقیان، اتفاق سے چوتھے مولائے متقیان، جب میں کہوں پہلے مولا بیٹھے، بعد میں یہ 3 افراد رسول کے اصحاب میں شامل کیے جاتے ہیں، یہ بیٹھ گئے، اور پھر چادر کو چلنے کا حکم دیا گیا، آنکھیں بند کر لیجئے تاکہ سفر کی مشکلات کو محسوس نہ کریں۔ میں کہتا ہوں باقیوں نے آنکھیں بند کر لی، بس ایک کی آنکھ کھلی ہوئی تھی جو چادر کو راستہ بتلا رہا تھا، ایک کی آنکھ کھلی ہوئی تھی جو چادر کو راستہ بتلا رہا تھا۔ پتہ چلا یا اس کی آنکھ بند نہیں ہوتی جو کائنات کا بنانے والا ہے، یا اس کی آنکھ بند نہیں ہوتی جو کائنات کا بچانے والا ہے۔ تو لے کر چلے چادر کو، اور ایسے لے کر چلے کہ وہاں مدینہ منورہ سے یہ چادر پر سواری، کیا پرائیویٹ پلین تھا؟ اللہ اکبر، مخصوص طیارہ تھا جس پر سوار ہو کر چلے تھے، اور جب پہنچے اصحاب کہف والے علاقے میں تو پھر بڑی خوف کی کیفیت تھی، وہاں اتارا گیا۔ مولا ان 3 افراد کو لے کر غار میں داخل ہوئے، اور ان سب سے فرمایا کہ آپ جاؤ باری باری سلام کرو۔ اصحاب کہف کو دیکھ کر سلام کہاں یاد رہتا؟ اصحاب کہف معمولی بات نہیں تھے، جو آپ سن چکے ہیں واقعات میں کہ آنکھیں کھلی تھیں اور ایسے کہ جیسے جاگ رہے ہوں، مگر نہ آہٹ ہے نہ حرکت ہے، نہ دائیں نہ بائیں، سوائے خدا کے اس لطف و کرم کے ان میں کوئی حرکت نہیں تھی۔ تو ایک ساتھ جب 7 افراد کو آنکھیں کھلی ہوئی دیکھیں اور اس سے پہلے باہر کتا بیٹھا ہوا دیکھیں تو بھلا سلام کی کیفیت کیا پیدا ہوگی؟ بہرحال ڈرتے ڈرتے اندر گئے اور جا کر سلام کیا۔ پہلے نے سلام کیا، جواب نہیں آیا، دوسرے نے سلام کیا، جواب نہیں آیا، تیسرے نے سلام کیا، جواب نہیں آیا۔ مولا آگے بڑھے کہ اب تم 3 سلام کر چکے، ایک طرف ہو جاؤ۔ اب میرے مولا نے اصحاب کہف کو سلام کیا، اور جب مولا متقیان نے اصحاب کہف کو سلام کیا، اٹھ کر ان 7 افراد نے امام کو سلام کا جواب دیا۔ 7 افراد نے ان کو اٹھ کر سلام کا جواب دیا۔ لیکن یہ اشکال تو پیدا ہو گیا کہ سلام سلام ہے، کوئی سلام کرے اور سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ تو ان 3 افراد نے جو ساتھ میں آئے تھے مولا کے پوچھ لیا اصحاب کہف سے کہ آپ نے ہمیں سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟
علی کو سلام کا جواب دے دیا، ہمیں نہیں دیا۔ کہنے لگے ہم مجبور ہیں، ہم اس بات کے پابند ہیں کہ یا نبی کو جواب دیتے ہیں یا وصی نبی کو جواب دیتے ہیں، اور شاید اسی لیے ابھی تک وہ اس حالت میں ہیں کہ جب نبی کا آخری وصی، حسین کا آخری بیٹا قیامت سے پہلے قیام کرے گا تو اس کے قیام میں سربکف مجاہدوں میں اصحاب کہف شامل ہو جائیں گے۔ تو اس 7 افراد کے واقعات کے حوالے سے یہ بات تھی جو متصل با فضائل ہو گئی۔ اور اب آئیے گفتگو آگے بڑھ کر اس مقام پر پہنچی کہ جہاں پروردگار نے جو کل پرسوں بات بیان کی تھی ہم نے اس سورت کے حوالے سے، کہ ایک مادی نعمتیں، ایک معنوی نعمتیں۔ کافر کون، مومن کون، کافر کو کیا ملے، مومن کو کیا ملے۔ اب مثال دی ہے مادی نعمتوں کی، الفاظ کیا ہیں؟ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا، اور حبیب ان کے لیے مثال بیان کر دیں، رجلین، 2 افراد کی مثال بیان کریں، جعلنا لأحدہما جنتین، کہ ہم نے ان میں سے ایک کو 2 جنتیں دی تھیں، ان 2 میں سے ایک کو 2 جنتیں دی تھیں۔ پہلی بات تو یہ کہ مثال کس کے لیے بیان کر دیں؟ پیچھے اگر سورہ کہف کو پلٹ کے دیکھیے، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا، جو آیت گزر چکی ہے اصحاب کہف کے واقعات سے پہلے، کہ ہم نے زمین پر جو کچھ بنایا، زمین کی زینت کے حوالے سے وہ بنایا کس لیے ہے؟ کہ تاکہ تمہیں آزمائیں کہ تم میں بہتر عمل کرنے والے کون ہیں۔ یہ ان افراد سے خطاب کرتے ہوئے کہ ان کافروں سے بیان کیجئے کہ جو زمین کی تمام تر نعمتوں کو دیکھتے ہیں اور پھر بھی عبرت کا سامان حاصل نہیں کرتے، ان سے بیان کیجئے۔ ایک مثال 2 شخصوں کی، جن میں سے ہم نے ایک کو 2 باغ دیے تھے، 2 جنتیں دی تھیں۔ جنت کا ترجمہ کیا ہے تمام علماء نے باغ، گارڈن۔ جنت کا ترجمہ کیا ہے یہ تو آپ پچھلے سال سن چکے سورہ مبارکہ الرحمن کی تفسیر میں، البتہ خالی ایک جملہ ریپیٹ کرتے ہوئے سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کہ جنت اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا وَإِذَا رَأَيْتُم مِّنَ الرِّيَاضِ الْجَنَّةِ، اور جب تم دیکھا کرو روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغات میں سے کسی باغ کو، فارتعوا فیہا، تو اس میں چلنے کے لیے گھس جایا کرو۔ تو قیلا وما ریاض الجنہ، یا رسول اللہ، پوچھا گیا، کس نے پوچھا نہیں معلوم، پوچھا گیا یا رسول اللہ جنت کے باغ کیا ہوتے ہیں؟ قال مجالس المؤمنین، فرمایا مومنوں کی مجلسیں ہی تو جنت کے باغات ہیں۔ تو جنت کے باغات، لیکن جنت کے باغات کا مطلب جنت کا ترجمہ جنت کہتے ہیں، یہ لفظ ہے لفظ جن اور جنہ، جنہ اور جنہ، جو پوشیدہ ہو اسے کہتے ہیں جنت، مگر یہاں باغ کے معنی میں استعمال ہو جنت۔ خیر اس کی مزید تحقیق کو یہاں روکتے ہوئے ورنہ بات بہت طولانی ہو جاتی۔ 2 جنتیں تھیں، یعنی 2 باغ تھے۔ باغ کو جنت اس لیے کہا گیا کہ ایسے اس کو گھیر لیتے ہیں درخت اور پودے کہ زمین نیچے والی دکھائی نہیں دیتی۔ تو جس علاقے میں زمین دکھائی نہ دے، سبزے اور زراعت اور درختوں اور پھلوں اور پھولوں کی بنیاد پر اس زمین کے ٹکڑے کو جنت کہتے ہیں۔ البتہ جناب آدم علیہ السلام کو جو جنت میں اللہ نے رکھا تھا وہ جنت وہ نہیں تھی، وہ جنت کے جو قیامت کے بعد انسان کو ملنے والی ہے۔ یہ جنت دنیا کی جنت تھی جہاں سے آپ کو زمین پر پہنچایا گیا۔ تو یہاں استعمال ہوا کہ ہم نے ان 2 میں سے ایک کو 2 باغ دیے تھے۔ باغ کائے کے تھے؟ انگوروں کے باغ تھے، من اعناب، ہم نے دیے تھے، ہم نے، الفاظ یاد رہیں، ہم نے دیے تھے 2 باغ ان میں سے ایک شخص کو، انگور کے باغ تھے۔ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ،
اور ان کو چاروں طرف سے کھجور کے درختوں میں ہم نے چھپا دیا تھا. اس کی باؤنڈری جو بن رہی تھی، جو ہم نے بنائی تھی، وہ کھجور کے درختوں سے بنائی تھی. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور ان دو باغات کے بیچ کی زمین کو ہم نے زراعت سے بھر دیا تھا. کیا کہنا، ادھر بھی بھرا ہوا ہے، اندر بھی بھرا ہوا ہے، اور باہر بھی کھجور لگے ہوئے. تو ایسے جنت کے انداز بیان کیے گئے. یہ باغ تھے دو. کلتل جنتین اتت اکلہا، اور یہ دونوں جنتیں خوب پھل لاتی تھیں، دونوں باغات خوب پھل لاتے تھے. وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا، اتنا پھل لاتے تھے کہ کوئی جگہ خالی نہ رہتی تھی پھلوں سے، کوئی جگہ خالی نہ رہتی تھی پھلوں سے، پورا بھرا ہوا تھا. الفاظ پہ غور کیا، فجرنا، اور ہم نے شگافتہ کیا، ہم نے کھول دیا، ہم نے نکالا، خلالہما نہرا، ان دونوں کے بیچ میں نہر کو. اب سوچئے کتنا حسین منظر ہے. دو باغ ہیں، دونوں انگوروں کے باغ ہیں. ان باغوں کی جو باؤنڈری ہے وہ کھجور کے درختوں سے کور ہے. اس باغ کا اندرونی حصہ جو ہے اس میں زراعت لگی ہوئی ہے، اور بیچ میں نہر جاری ہے. اور خدا ہر ایک مسئلے پہ کہتا ہے ہم نے اور ہم نے جنت، ہم نے باغ دیے، ہم نے اس کے چاروں طرف کھجور کے درخت دیے، ہم نے بیچ میں زراعت لگائی، ہم نے بیچ میں سے نہر گزار دی. کیوں ہم نے؟ جواب آگے آنے والا ہے. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور تھا اس نخل کے لیے ثمر، یا کانا لرجل ثمر، یا اس شخص کے لیے تھے پھل اس دونوں باغات کے. فقال لصاحبہ، تو اس شخص نے اپنے ساتھی سے کہا، دو تھے نا مرد، دو رجل تھے، اس نے اپنے ساتھی سے کہا، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، مخاطبت کرتے ہوئے، مکالمہ کرتے ہوئے، کیا کہا؟ انا اکثر منک مالا، میں تجھ سے بہت زیادہ ہوں مال کی حیثیت میں. وَأَعَزُّ نَفَرًا، اور میں صاحب عزت ہوں نفرا، بیٹوں اور اولاد اور خادموں کی تعداد کے لحاظ سے. تیری کیا حیثیت ہے؟ یہ دو باغ ہیں، بڑا پیسہ ہے، بڑا مال آتا ہے، خادم نوکر چاکر بہت ہیں، بیٹے بہت سارے ہیں. یہاں تک تو اس کی کیفیت آپ نے پڑھی قرآن میں، الفاظ سنے آپ نے کہ وہ کہتا ہے انا اکثر، انا، خدا کہتا ہے ہم نے دیا، یہ کہتا ہے انا، میں. خدا ہم کہتا ہے اور بندہ میں کہتا ہے. خدا ہم کہہ رہا تھا اور یہ میں کہہ رہا تھا. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، عجیب انداز ہے قرآن کا. واقعاً ایک ایک لفظ پہ غور کیجیے. دخل جنتہ، اگر آج آپ نے خطبہ سنا ہو مسجد زہرا میں شیخ علی حسن کا، تو ان کے الفاظ کہ قرآن کو کیسے تلاوت کیا جائے کہ اس کو ایک ایک کلمہ، حرف اور نقطہ الگ الگ کر کے خدا نے نازل کیا، تاکہ انسان اطمینان کے ساتھ سمجھتے ہوئے اس کی تلاوت کرے. ایک ایک لفظ بہت قیمتی ہے. دخل جنتہ، ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ ایک اپنی جنت میں داخل ہوا. ابھی بات ہو رہی دو باغات کی، جنتین. ایک باغ کہاں گیا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. وہ ایک باغ کہاں گیا؟ تو خدا نے اتنی خوبصورتی کے ساتھ اس موضوع کو تبدیل کیا. جنتین تھے دنیا کے دو باغ، اور یہ جنت سے مراد خود دنیا، دار دنیا، کافر کی جنت. اور کافر کی جنت یہاں پر، مومن کی جنت وہاں پر. تو وہاں تو وہ داخل ہو ہی نہیں سکتا تھا نا. تو دخل جنتہ، دنیا کو اپنی جنت سمجھتے ہوئے جب داخل ہوا. وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اپنے نفس پر ظلم کرنے والا تھا یہ شخص.
قال ما اظن ان تبید هذه ابدا. بہت غور کیجیے گا، ڈرتے ہوئے کا ترجمہ کروں بہت سے حالات و واقعات اس کے ساتھ مطابقت کر جائیں گے. کیا کہنے لگا؟ ما اظن، میں یہ گمان کرتا ہی نہیں کہ ان تبید هذه ابدا، کبھی اس کو بھی فنا ہوگی. یہ میرا باغ، یہ 2 باغ، یہ کھجور کے درخت، یہ انگور، یہ زراعت، یہ نہر، کبھی اس کو بھی فنا ہو سکتی ہے. میں تو یہ گمان کرتا ہی نہیں ہوں. حالانکہ مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام شاید فرماتے ہیں، اور یہ جملہ اتنا سخت ہے، اگر کسی ماں سے کہو کہ تم جس بچے کی ولادت کی خوشی منا رہی ہو، اس جملے مولا کو پہلے پڑھو، بات سمجھو کہ ہے کیا مسئلہ. لدو للموت، امام فرماتے ہیں، بس شکل اشعار ہے امام کا یہ فرمان، لدو للموت، اولاد پیدا کرو مرنے کے لیے. وابنو للخراب، گھر بناؤ خراب ہونے کے لیے. وہ کہتا ہے میں تو گمان کرتا ہی نہیں کہ کیا یہ بھی فنا ہو سکتا ہے. بہت سے لوگوں کو یہ واقعاً غرور ہو جاتا ہے، کیا کبھی یہ سیٹ چھن سکتی ہے؟ کیا کبھی میرا مکان چھن سکتا ہے؟ کیا اس کا بھی امکان ہے؟ وما اظن الساعۃ، اور جب یہ کیفیت ہو تو اگلی کیفیت خود بخود سامنے آ جاتی ہے، اور میں نہیں سمجھتا ہے قیامت واقع ہوگی. اس کے الفاظ کا ترجمہ کر رہا ہوں، کہتا میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کبھی واقع بھی ہوگی. کون سی قیامت؟ کیسی قیامت؟ وما اظن الساعۃ قائمۃ، اور میں گمان نہیں کرتا کہ قیامت واقع ہوگی. اور اگر مجھے خدا کے پاس جانا پڑ گیا، ولا ان رددت الی ربی، اپنے رب کی طرف، تو لأجدن خیر منہا منقلبا، تو مجھے خدا اس سے بہتر باغواں بھی دے دے گا. کیا کہنے، ہم خرما ہم ثواب. یہاں پہ اکڑتا بھی ہے، قیامت کا انکار بھی کرتا ہے، نفس پہ ظلم کرتا ہے تکبر کرتے ہوئے، اور پھر کہتا ہے کہ اگر خدا کے پاس گیا بھی تو خدا مجھے وہاں بھی اس سے بہتر باغ دے گا. اس کے بعد اب تو یہ تھا جملہ، سارا بیان تھا اس کافر کا جو تکبر میں ڈوبا ہوا تھا. قال له صاحبہ، اس کے ساتھی نے جو سن رہا تھا نا اس کی باتیں اب تک، اس سے کہا، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، اس سے مخاطب ہوتے ہوئے، مکالمہ کرتے ہوئے. انداز کیا ہے؟ اکفرت بالذی، کیا تو انکار کرتا ہے اس پروردگار کا، خلقک من تراب، جس نے تجھے مٹی سے بنایا ہے، ثم من نطفۃ، پہلے بنایا مٹی سے، پھر بنایا نطفے سے. نطفہ بننے تک کے مراحل شروع مٹی سے ہوئے تھے، یا پہلا انسان مٹی سے بنا جناب آدم علیہ السلام، اور اس کے بعد کے انسان نطفے سے بنے. ثم سواک رجلا، پھر اس نے تجھے بنا دیا سیدھا سادہ سا انسان، رجلا. لکنہ اللہ ربی، لیکن میں تو اس اللہ کے ربوبیت کا اقرار کرتا ہوں، ولا اشرک بربی احدا، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو بھی شریک نہیں کرتا. وَلَوْلَا اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ تو اپنے اس باغ میں داخل ہوتا تو خدا کی حمد کرتا. اب وہ بات یاد کیجئے کہ خدا نے بار بار ریپیٹ کیا تھا کہ ہم نے دیا، ہم نے بنایا، ہم نے قرار دیا، ہم نے نہر دے دی. اور خدا کو بیچ سے لوگ ایسے نکال دیتے ہیں جیسے رشتہ کروانے والوں کو اگر رشتہ کامیاب ہو جائے تو نکاح. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. رشتہ اچھا ہو گیا، نصیب اچھا تھا بیٹی کا ماشاءاللہ، اور رشتہ اگر خدا نہ خواستہ خراب ہو گیا، سارا قصور بیچ والے کا. تم نے ہمیں
اس گڑھے میں گرا دیا ہے۔ یہ عجیب کیفیت ہے نا کہ انسان خدا کو درمیان سے ایسے نکال دے۔ بہت آسان سی مثال، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ پیٹ کے عارض میں مبتلا ہوئے، آپ نے خدا سے رابطہ کیا، مالک پیٹ میں بہت درد ہوتا ہے۔ مالک نے کہا جاؤ فلاں مقام پر جاؤ، ایک جڑی بوٹی ہے اس کا نام بتا دیا، اس کا اشارہ کر دیا، جاؤ اسے جا کر استعمال کر لو، ٹھیک ہو جائے گا پیٹ کا درد۔ آپ گئے، استعمال کے ٹھیک ہو گیا۔ نیکسٹ ٹائم ریپیٹ ہوا، پھر پیٹ کا درد۔ نبی علیہ السلام خود سے گئے اور جڑی بوٹی استعمال کر لی، وہی والی، پہلی والی جو پہلے کھائی تھی۔ اب جیسے دوبارہ کھائی تو بجائے پیٹ کا درد ختم ہوتا اور بڑھ گیا۔ آگے خدا کے پاس، مالک یہ کیا ہوا؟ پروردگار نے ارشاد فرمایا موسیٰ پہلے گئے تھے ہم سے پوچھ کر، جب کبھی خدا کو بائی پاس کرو گے تو چاہے نبی ہی کیوں نہ ہو، شفا دوا میں نہیں ہے، شفا خدا کی ذات عطا کرتی ہے۔ اگر شفا دوا میں ہوتی تو ہمیشہ دوا میں ہوتی نا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو کیوں نہیں کہا تو نے جب باغ میں داخل ہوا تو یہ کہتا نا کہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ کیوں نہیں کہا تو نے؟ ما شاء اللہ، خدا نے کیا چاہا ہے، لا قوت، کوئی قوت نہیں ہے، الا باللہ، مگر جو قوت ہے سب اللہ کی طرف سے ہے۔ ان ترنی انا اقل منک مالا و ولدا، اگر تم مجھے دیکھتا ہے کہ میں تیرے مقابلے میں بہت کم رکھتا ہوں مال بھی اور بہت کم رکھتا ہوں اولاد اور خادم بھی، فعسیٰ ربی، تو مجھے اپنے رب سے امید ہے، ان یؤتینی خیرا من جنتک، کہ وہ مجھے تیری جنت سے بہتر عطا کر دے گا، وَيُرْسَلَ عَلَيْهِمَا حُسْبًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور بھیج دے گا تیری اس جنت پر علیہا حسبانن من السماء، آسمان سے ایسا عذاب، فتصبح سعیدا زلقا، یہ سارے باغات جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب باغ اگر باقی ہے تو خدا کی قوت سے باقی ہے۔ اگر خدا کی قوت کا اقرار کرتے رہو گے تو بقا ملتی رہے گی۔ کوئی بھی شے خود سے باقی نہیں ہے، خدا کی قوتوں نے اسے بقا عطا کی ہے تو باقی رہتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ کہہ کر کسی شے کی تعریف کیا کیجئے۔ ما شاء اللہ کیا کہنا۔ بس آج کی حد تک بات یہاں مکمل ہوئی، اور اس سے پہلے کہ ربط مصائب کے لیے گفتگو کو متصل کریں، ایک حدیث سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام کی، ہم نے پورا سورہ کہف کا خاص موضوع پڑھ لیا، آپ نے سن لیا، اور ہم نے آج اشارہ کر دیا کہ یہ اصحاب کہف زندہ اور اب یہ ایمان کے لشکر میں شامل ہوں گے۔ من سرہ، جو شخص چاہتا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے اصحاب میں شامل ہو جائے، اسے 3 کام کرنے چاہیے۔ فَلْيَنْتَظِرْ، پہلا کام ہے انتظار، پہلا کام ہے انتظار۔ دوسرا کام وَلْيَعْمَلْ بِالْوَرْ، اور اسے چاہیے کہ خدا کی بارگاہ میں اختیار کرے تقوی اور پرہیزگاری۔ اور تیسرا کام ہے کہ اپنے اخلاق کو اچھا بنائے۔ تو یہ 3 کام، یہ سلیبس کے اعتبار سے یہ 3 جملے تھے آج۔ اس کا سے پہلا جملہ انتظار، واقعاً آپ بھی انتظار میں ہیں اور ہر وقت انتظار میں ہیں۔ مثال دوں میں آپ کو، آپ کے پاس گھڑی موجود تھی،
اور 7:25 7:24 پر آپ انتظار میں تھے کہ مزید 2 منٹ پورے کب ہوں گے، کب 26 یا کب 27 پر گھڑی ہوگی تو روزہ کھلے گا۔ بار بار گھڑی دیکھ رہے تھے تاکہ روزے کا افطار کا وقت آپ کو حاصل ہو سکے۔ کبھی ایسے کسی نے امام کا انتظار بھی کیا ہے کہ بار بار آسمان کو دیکھ کے فریاد کرے مالک ماہ رمضان 1434 شروع ہو گیا، اب بھی امام نہیں آئے، پروردگار میرا باپ روتے روتے مر گیا اب بھی امام نہیں آئے، پروردگار میری ماں کا انتقال ہو گیا انتظار کرتے کرتے اب بھی امام نہیں آئے۔ مالک وہ کون سی غلطیاں ہیں میری جس کی بنیاد پر ظہور امام مجھ سے دور ہوتا جا رہا ہے؟ تو فَلْيَنْتَظِرْ، جو چاہتا ہے کہ ان یکون من اصحاب القائم کہ ہو جائے، من سرہ چاہتا ہے خوشی رکھتا ہے کہ ان یکون من اصحاب القائم کہ ہو جائے امام قائم کے اصحاب میں شامل، فَلْيَنْتَظِرْ، اس کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ انتظار کا حق ادا کرے۔ اور عزیزو وہ وقت بڑا مشکل تھا جب ختیجہ طاہرہ کو غسل و کفن اللہ کے رسول اپنے ہاتھوں سے دے رہے تھے۔ کل ہم نے بات یہاں مکمل کی تھی کہ ایک کفن کے لیے رسول کا لباس جناب ختیجہ طاہرہ نے فاطمہ زہرا کے ذریعے مانگا تھا، اور ایک کفن خدا نے جنت سے جبرائیل کے ہاتھوں روانہ کیا تھا، مگر یہ کفن کون پہنائے؟ ختیجہ طاہرہ کو۔ قریش کی خواتین نے تو بائیکاٹ ایسا کیا ہوا تھا کہ سیدہ ختیجہ طاہرہ کو سب سے بڑا غم یہ تھا کہ یا رسول اللہ میری بچی کا خیال رکھیے گا، ایسا نہ ہو کہ قریش کی خواتین اس کو اذیت و آزار پہنچائیں۔ تو کوئی ایسا نہ تھا جو ختیجہ طاہرہ کے غسل کے لیے سوائے گھر کی خواتین کے اللہ کے رسول خود وہاں موجود ہیں۔ واہ غربتا، میں کہوں گا ہاتھوں کو جوڑ کے یا رسول اللہ، ختیجہ بیمار رہیں، ختیجہ کمزور ہو گئی تھیں، شیب ابی طالب کے مصائب برداشت کرنے کے بعد ختیجہ دنیا سے رخصت ہو گئیں، یا رسول اللہ آپ پر غم کا پہاڑ ٹوٹ گیا، آپ نے ختیجہ کو غسل و کفن دیا، مگر یا رسول اللہ ذرا ایک زمانہ وہ دیکھیے گا جب آپ کے بعد آپ کی بیٹی کو غسل و کفن دیا جائے گا، ختیجہ کی لخت جگر فاطمہ کو غسل و کفن دیا جائے گا، تو ہائے علی ابن ابی طالب اتنا زور سے روئیں گے کہ چیخیں نکل جائیں گی۔ بعد میں کسی نے پوچھا تھا یا علی کیا فاطمہ کی جدائی نے آپ کو رلا دیا؟ ارشاد فرماتے تھے فاطمہ کی جدائی تو اپنے مقام پر تھی، ارے فاطمہ اپنے پہلو پر وہ زخم لیے ہوئے رخصت ہو گئی کہ مجھے بھی خبر نہ ہونے دی۔ وہاں غربتا ختیجہ ارے بڑی قربانیاں کی، رسول سے کبھی سوال نہ کیا، ساری زندگی گزار دی۔ آؤ اپنی بیٹی فاطمہ کو دیکھنا، کبھی دربار گئی ہے ارے حق مانگ رہی ہے، کبھی رونے کے لیے مدینے میں جگہ مانگ رہی ہے۔ مدینے والے کہتے ہیں یا صبح کو رو لیا کرو یا شام کو رو لیا کرو۔ کسی نے یہاں تک کہہ دیا کہ کیا مدینہ چھوڑ کے چلے جائیں؟ جب امام نے یہ جملے ختیجہ طاہرہ کی بیٹی کے سامنے بیان کیے، بنت رسول رونے لگی، حسرت سے مولا کو دیکھ کر فرمایا ابو الحسن ان سے کہیں وہ مدینہ نہ چھوڑے، اب رسول کی بیٹی دنیا چھوڑ کر الا ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار تمام حاضرین مجلس کی جائز خواہشات پوری فرما۔ پروردگار ختیجہ طاہرہ کا واسطہ، پروردگار وہ چھوٹی شہزادی 5 سال کی فاطمہ زہرا جب بابا کے دامن سے لپٹ کے روتی تھی بابا میری ماں کو کہاں چھوڑ کر آ گئے،
پروردگار اس وقت کا واسطہ اور عزادارو ماتم کرو، پرسہ دو کہ آج وہ پہلی رات ہے جب فاطمہ تو ہیں گھر میں مگر ماں کے بغیر ہے۔ بچی پہلی رات ہے اس شہزادی کی جو ماں کے بغیر سوئیں گی، واہ غربتا۔ پروردگار واسطہ ختیجہ طاہرہ کا، واسطہ مومنین و مومنات کی ماں کا، تمام مانگنے والوں کی مرادیں پوری فرما۔ جب کبھی مشکل پیش آئے مومنین و مومنات کو چاہیے کہ اپنی ماں کا واسطہ دے کے دعا مانگا کریں۔ ماں سے زیادہ محبت کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ پروردگار ختیجہ طاہرہ کا واسطہ تمام مانگنے والوں کی حاجات کو پورا فرما، ان کی تمام تر مشکلات کو دور فرما۔ بہر اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے۔ پروردگار مرنے سے پہلے جنت المالا کی تعمیر کے اسباب دکھا دے۔ پروردگار جنت البقیع کی ٹوٹی ہوئی قبور کی تعمیر دکھا دے۔ بہر اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، مرنے سے پہلے کربلا معلی کی زیارت نصیب فرما، مرنے کے بعد کربلا والوں کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں کربلا والوں کے قدموں میں غلاموں کو جگہ نصیب فرما، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی التماس سے آج کی افطار کا انتظام ایک بندہ خدا کی جانب سے تھا۔ ان کے مرحومین کے لیے، تمام شہدائے ملت کے لیے، اپنے اپنے مرحومین کو شامل فرماتے ہوئے جن کا کوئی وارث فاتحہ خواہ موجود نہیں، ان بیچارے مومنین مومنات کے لیے، یا وارث تو ہے مگر اسے ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ان بیچاروں کو شامل کرتے ہوئے ارسال فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ مسائل کے حوالے سے ایک مسئلہ جماعت کے مسائل میں بیان ہو رہے تھے، ان میں یہ مسئلہ بیان ہو چکا جماعت کے حوالے سے کہ انسان اگر حالت قیام میں امام جماعت کے ساتھ شرکت کرے تو اس کی ذمہ داری کیا ہے۔ رکعت اول میں، رکعت دوم میں جماعت میں شرکت کی ہے تو انسان کی ذمہ داری اب الحمد کی تلاوت نہیں ہے، اب سورہ کی تلاوت نہیں ہے، بلکہ امام جماعت کی یا تو آواز آ رہی ہے، اگر نماز جہریہ ہے، یا فجر کی نماز ہے، یا مغرب اور عشاء کی نماز، یا نماز اخفاتیہ ہے، ظہر کی نماز ہے اور عصر کی نماز ہے، یا تو آواز آ رہی ہے یا آواز نہیں آ رہی۔ اگر رکعت اول میں دوم میں شریک ہوئے حالت قیام میں تو آپ نے اب الحمد اور سورہ کی تلاوت نہیں کرنا ہے۔ آواز آ رہی ہے تو آپ نے آواز سن لینی ہے، آواز نہیں آ رہی ہے اور ان نمازوں میں شامل ہے جن نمازوں میں تلاوت زور سے کی جاتی ہے، تو پھر جہاں پر آواز نہیں آ رہی ہو، جتنی آواز نہیں آ رہی ہو اتنی تلاوت آپ کر سکتے ہیں۔ باقی ان نمازوں میں جن میں تلاوت زور سے نہیں ہوتی ان میں آپ آہستہ آہستہ کوئی ذکر خدا کر سکتے ہیں حالت قیام میں، رکعت اول، رکعت دوم۔ لیکن اگر شرکت کی آپ نے رکعت سوم یعنی تیسری رکعت یا چوتھی رکعت میں اور قیام کی حالت میں پہنچے ہیں تو اتنا پہلے پہنچ جائیں کہ آپ الحمد کو مکمل کر سکیں۔ الحمد کے ساتھ سورہ پڑھ لیں تو اور بھی مکمل عبادت ہو جاتی ہے، لیکن عام طور پر امام جماعت کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ آپ کا اتنا انتظار کرے۔ تو اگر آپ سمجھتے ہو کہ آپ جماعت میں شریک ہو کر سورہ الحمد پورا پڑھ سکتے ہیں تو آپ شریک ہوں حالت قیام میں تیسری اور چوتھی رکعت کے اعتبار سے۔ اور اگر آپ کو معلوم ہے کہ آپ پہنچے ہیں دروازے پر، وہاں صف تک پہنچتے پہنچتے تو امام جماعت کی تسبیحات اربع مکمل ہو جائیں گی،
تو آپ کو چاہیے کہ آپ پھر انتظار کریں جب امام جماعت اور رکوع میں چلے جائیں تو آپ رکوع میں ان کے ساتھ جماعت میں شامل ہو جائیں۔ البتہ ایک خیال کیا کیجئے کہ عام طور پر لوگ دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور جماعت میں شرکت کرنا چاہتے ہیں، دوڑتے ہوئے جماعت میں شرکت نہیں ہو سکتی جب تک کہ سکون کی اتنی حالت نہ ہو کہ آپ آ کر رکیں اور رکنے کے بعد اس حالت سکون میں آپ تکبیرۃ الاحرام کہیں پھر رکوع میں جائیے۔ عام طور پہ لوگ آتے ہیں اور آتے کے ساتھ اللہ یا اللہ کہتے ہوئے جماعت بچانے کے لیے کہیں نماز ہی قربان نہ ہو جائے۔ تو جماعت ضرور بچائیے مگر نماز کی حفاظت کے ساتھ ساتھ۔ یہ تو تھا مسئلہ جو میں نے بیان کیا۔ آپ کسی کے سوال ہو تو سوال رکھیں جی بیٹا۔ ان کا سوال یہ ہے کہ یہ ذاتی مسئلہ پوچھ رہے ہیں مجھ سے، کہتے ہیں میں نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہے، ابھی جو جماعت قضائے عمری کی انجام دی جائے گی، کیا اس قضائے عمری میں جبکہ امام جماعت قضا کی نیت کیے ہوئے ہوں گے تو کیا میں اپنی ادا نماز پڑھ سکتا ہوں اس جماعت کے ساتھ؟ جی ہاں پڑھ سکتے ہیں۔ امام جماعت کی نماز ادا ہو یا قضا ہو، آپ کی ادا ہو یا قضا ہو، واجب اگر واجب ہے تو واجب میں جماعت کی اتباع کی جا سکتی ہے۔ کوئی اور سوال کسی میں؟ جی بسم اللہ۔ نماز سے مختلف ہے یہ جو موبائلز کے اندر ہمارے پاس قرآن الکریم ہے، دعائیات وغیرہ ہے، مناجات وغیرہ ہے، زمین میں پڑا رہتا ہے، پیر وغیرہ لگ جائے، بچہ پیر مار دیتا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال بہت اچھا ہے، اور سوال یہ کہ موبائل میں رنگ ٹونز ہیں یا اس کے علاوہ اس کی ہمارے پاس ریکارڈنگ ہے اس کی محفوظ آیات قرآن کے حوالے سے ہے یا نوحے ہیں، امام کے مرثیے ہیں، امام کا ماتم اس میں ریکارڈ کیا گیا ہے، ایسی صورتحال میں موبائل کی عزت و احترام بڑھے گی یا نہیں بڑھے گی؟ موبائل کو پاؤں میں ڈال دینا، بچوں کا کھیلتے ہوئے پھینک دینا، اگر بمانے توہین کے ہو، آیات قرآن کی توہین ہو، مرثیے اور ماتم اور امام کے نام کی توہین تو حرام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اگر موبائل بطور موبائل کے یوز ہو رہا ہو، ذہن میں اس وقت یہ امکان بھی نہ ہو کہ ہم ٹھوکر جو مار کے چلے گئے اس میں قرآن کی آیات کی ریکارڈنگ موجود تھی، اگر ذہن کے کسی دور تک حصے میں ایسی بات نہیں ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر ذہن میں یہ بات اس وقت یادداشت میں ہو کہ موبائل میں قرآن موجود ہے، موبائل میں امام کا ماتم مرثیہ موجود ہے، تو اس کا احترام پھر اس بنیاد پر ہونا چاہیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے محمد وآلہ المعصومین برحمتک یا ارحم الراحمین۔